السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد چھٹی جماعت کے نصاب میں شامل کتاب اپنی زبان کا 17واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زبان ہے ہمارے ایک مشہور سائنسداں۔ اس میں ہم پڑھیں گے ایک ہندوستانی مشہور سائنسداں کے بارے میں جن کا نام ہے میگناد۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1905 میں جب برطانوی حکومت نے بنگال کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بانٹا تو لوگ بلبلا اٹھے۔ مشرقی کہیں گے ایسٹرن اور مغربی کہیں گے ویسٹرن۔ اسکول میں پڑھنے والے 12 سال کے ایک لڑکے میگناد ساہا کو جتنا غصہ آیا اتنا شدید اور کسی کو نہیں آیا۔ بنگال کو ایک کرانے کی جدوجہد کرنے والے انقلابی نوجوانوں کے جو جتھے بن رہے تھے ان میں شامل ہونے کے لیے میگناد کی عمر بہت کم تھی، اس لیے انہیں اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا تھا۔ انہیں ایسا موقع اس وقت مل سکا جب یہ اعلان ہوا کہ بنگال کا ایک گورنر ان کا اسکول دیکھنے آ رہا ہے۔ اس سخت تاکید کے باوجود کہ گورنر کے استقبال کے لیے ہر بچے کو موجود ہونا چاہیے، ساہا اور ان کے کچھ دوست اس دن اسکول نہیں آئے جس دن گورنر کو آنا تھا۔ اگلے دن ساہا اور ان کے دوستوں کے نام اسکول کے رجسٹر سے کاٹ دیے گئے۔ ساہا کو اپنے دوست سے زیادہ قیمت چکانی پڑی کیونکہ انہیں اس وظیفے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو انہیں چند مہینے پہلے ملنا شروع ہوا تھا۔ ہاتھ دھونا پڑا مطلب وہ اس وظیفے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایک مشہور معروف سائنسداں بن جانے کے بعد بھی وطن پرستی اور قربانی کا جذبہ ان میں موجود رہا۔ وطن سے محبت نے انہیں قوم کا معمار بھی بنا دیا۔ انہوں نے آزاد ہندوستان میں نہ صرف سائنس کا مرتبہ اونچا کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ غریبوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ ساہا 6 اکتوبر 1893 کو سیورا تالی ضلع ڈھاکہ میں پیدا ہوئے جو اب بنگلہ دیش میں ہے۔ ان کے والد کی ایک معمولی سی پرچون کی دکان تھی جس سے گھر کا خرچ مشکل سے نکلتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا 5واں بچہ میگناد بچپن سے ہی گھر کے لیے کچھ کمانا شروع کر دے، لیکن میگناد کے استادوں نے اصرار کیا کہ وہ میگناد کو تعلیم ضرور دلائیں کیونکہ وہ ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ آخر گاؤں سے 11 میل دور ایک بورڈنگ اسکول میں انہیں داخل کر دیا گیا۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ساہا کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فزکس کے لیکچرر ہو گئے۔ یہاں انہوں نے فزکس کے موضوعات پر بہت سی کتابیں پڑھیں اور انہیں اچھی طرح پڑھایا بھی۔ پڑھانے کے لیے ایک لیکچر نوٹس تیار کرتے ہوئے ان کے سامنے ایسٹرو فزکس کا ایک مسئلہ آیا۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ ایسٹرو فزکس ستاروں کی نوعیت، ان کی گرمی، ان کی اندرونی بناوٹ اور کن کن چیزوں سے مل کر وہ بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ تو ایسٹرو فزکس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہ سوال ہو سکتا ہے، تو یہ بتانا ہے آپ کو ستاروں کی نوعیت، ان کی گرمی، یعنی یہاں سے یہاں تک آپ کو بتانا ہے۔ ساہا کی عمر اس وقت مشکل سے 25 سال تھی۔ سائنسی دنیا نے ان کے کام کو بہت سراہا۔ ساہا ایک سماجی کارکن بھی تھے، انہوں نے خود بھی غریبی کے دن دیکھے تھے، اس لیے انہیں ملک کے غریب لوگوں کا ہمیشہ دھیان رہتا تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا اور مشرقی بنگال سے لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر آنے لگے تو ان کو آباد کرانے میں ساہا نے بہت کام کیے۔ بچپن میں اپنے علاقے کے سیلاب زدہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے کام میں شریک رہنا بھی انہیں ہمیشہ یاد رہا۔ انہوں نے غور کیا کہ سیلاب کیوں اور کیسے آتے ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سے دریاؤں کی وادیوں کے بارے میں انہوں نے کئی منصوبے تجویز کیے۔ 16 فروری 1956 کو ان کا انتقال ہوا۔ چلیے اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ لفظ معنی دیکھ لیں۔ برطانوی حکومت، انگریزی حکومت۔ بلبلا اٹھنا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ غصے میں آ جانا، شدید تکلیف محسوس کرنا۔ جتھا کی جمع ہے جس کا معنی ہے گروہ۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اختیار کرنا اس کا معنی ہے اپنانا۔ گورنر اس کا معنی ہے صوبے کا سب سے بڑا حاکم۔ تاکید اس کا معنی ہے حکم، اصرار، بار بار کہنا۔ وظیفہ اسکالرشپ وہ رقم جو اچھے اور ذہین بچوں کو تعلیم کے لیے ملتی ہے۔ قیمت چکانا یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے نقصان برداشت کرنا، بدلہ چکانا۔ ہاتھ دھونا یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز سے محروم ہونا۔ وطن پرستی اس کا معنی ہے اپنے وطن سے محبت کرنا۔
معمار اس کا معنی ہے تعمیر کرنے والا، بنانے والا۔ پرچون کی دکان اس کا معنی ہے عام ضرورت کی چیزوں کی دکان، پھٹکر چیزوں کی دکان۔ ہونہار اس کا معنی ہے عقل مند، ذہین۔ اصرار کرنا، کسی بات پر زور دینا۔ بورڈنگ اسکول وہ اسکول جہاں بچوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہو۔ موضوعات یہ موضوع کی جمع ہے جس کا معنی ہے مضمون۔ مسئلہ اس کا معنی ہے پریشانی، الجھن۔ نوعیت اس کا معنی ہے قسم۔ سراہا اس کا معنی ہے پسند کی یا تعریف کی۔ سماجی کارکن اس کا معنی ہے جو سماج کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ تقسیم اس کا معنی ہے بٹوارا۔ سیلاب زدہ اس کا معنی ہے سیلاب کا مارا ہوا۔ منصوبہ اس کا معنی ہے پلان، خاکہ۔ سوچیے اور بتائیے بنگال کو برطانوی حکومت نے کب اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہم دیکھ لیں۔ 1905 میں جب برطانوی حکومت نے بنگال کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بانٹا، مطلب اس کا جواب کیا دیں گے کہ 1905 میں برطانوی حکومت نے بنگال کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بانٹا۔ یہ جب جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، انگریز گورنر کی آمد پر میگھناد سہا اور ان کے دوستوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کس طرح کیا؟ تو اس کا جواب آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، میں یہی بتا دیتا ہوں کہ انگریز گورنر کی آمد پر انہوں نے اسکول میں حاضری نہ دے کر اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ میگھناد سہا کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا تھا؟ تو آپ اگر اس کو سبق میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلیدی لفظ دیکھنا ہوگا۔ کلیدی لفظ کیا ہے؟ میگھناد سہا، وظیفہ اور بند ہونا۔ تو ان تین میں دیکھ لیں کہ وظیفہ بند ہونا سب سے زیادہ اہم جو لفظ ہے وہ ہے وظیفہ۔ تو یہ کلیدی لفظ آپ اس کے ذریعے سے سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں آسانی سے۔ بہرحال دیکھیں میگھناد سہا کا وظیفہ کیوں بند ہو گیا تھا؟ ان کا وظیفہ اس لیے بند ہو گیا تھا کہ اس دن جس دن وہ گورنر اسکول آیا تھا تو یہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس کی سزا کے بطور ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 4، میگھناد سہا کے والد انہیں کیوں نہیں پڑھانا چاہتے تھے؟ ان کے والد ایک غریب آدمی تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ 5ویں نمبر پر تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ میرا 5واں بیٹا جو ہے وہ بچپن ہی سے کچھ کمانا شروع کر دے۔ میگھناد سہا کا نام دنیا بھر میں کس کام کی وجہ سے مشہور ہوا؟ تو میگھناد سہا کا نام دنیا بھر میں مشہور ہوا ایسٹرو فزکس کے ایک مسئلے میں ریسرچ کرنے کی وجہ سے۔ میگھناد سہا کے استادوں نے ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کی کیا وجہ بتائی؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اساتذہ نے یعنی میگھناد سہا کے استاذوں نے جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ میگھناد سہا کیا ہے؟ بہت ذہین اور بہت ہونہار طالب علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم کو کیا جائے؟ جاری رکھا جائے۔ تو یہ ان کے استاذوں نے مشورہ دیا تھا۔ یہ استاذوں نے اصرار کیا کہ وہ میگھناد کو ضرور تعلیم دلائیں کیونکہ وہ بہت ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس سوال کا جواب۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ نمبر 7، تعلیم مکمل کرنے کے بعد میگھناد سہا فزکس کے لیکچرر کہاں مقرر ہوئے؟ تو سوال نمبر 7 کا جواب ہے کلکتہ یونیورسٹی کے سائنس کالج میں فزکس کے وہ لیکچرر مقرر ہوئے۔ سوال نمبر 8 میں دیکھیں ایسٹرو فزکس میں کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ تو یہاں کی ورڈ آپ کو مل جائے گا کلیدی لفظ ایسٹرو فزکس۔ تو آپ ایسٹرو فزکس جب تلاش کریں گے سبق میں وہاں اس کا جواب آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہم اس کا جواب۔ تو ایسٹرو فزکس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ ستاروں کی نوعیت، ان کی گرمی، ان کی اندرونی بناوٹ اور کن کن چیزوں سے مل کر وہ بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ یعنی اس چیز کا مطالعہ اب کرتی ہے کی جگہ آپ کو کیا لکھنا ہے؟ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، سوال نمبر 9 ہے کہ سائنس کے میدان میں کام کرنے کے علاوہ میگھناد سہا نے اور کیا کیا اہم کام کیے؟ تو انہوں نے سائنس میں ریسرچ کرنے کے علاوہ یعنی نام کمانے کے علاوہ جو کام کیے تھے وہ سماجی اعتبار سے وہ کیا تھے؟ سماجی کارکن بھی تھے۔ انہوں نے خود بھی غریبی کے دن دیکھے تھے، اس لیے انہیں ملک کے غریب لوگوں کا ہمیشہ دھیان رہتا تھا۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں
جب ملک تقسیم ہوا اور مشرقی بنگال سے لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر آنے لگے تو ان کو آباد کرانے میں ساہا نے بہت کام کیے۔ بچپن میں اپنے علاقے کے سیلاب زدہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے کام میں شریک رہنا بھی انہیں ہمیشہ یاد رہا۔ یہ اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے بہت سے دریاؤں کی وادیوں کے بارے میں انہوں نے کئی منصوبے تجویز کیے۔ تو سوال نمبر 9 کا جواب اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ وطن پرستی، ہونہار، مسئلہ، نوعیت، موضوع اور منصوبہ، انہیں آپ جملوں میں استعمال کریں اور اپنے حساب سے جملہ بنائیں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہندوستانی وطن پرستی سے سرشار ہے، اور میں ایک ہونہار طالب علم ہوں الحمدللہ، اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن تعلیم حاصل کرنا یا آن لائن کچھ بھی سیکھنا سکھانا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے یا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں، جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ حکومت واحد ہے، جمع ہوگی حکومتوں۔ حصوں، اس کا واحد ہوگا حصہ۔ مواقع، واحد ہوگا موقع۔ دوست، دوستوں۔ قیمتیں، قیمت۔ قربانی لکھا ہوا ہے، واحد ہوگا، جمع ہوگا قربانیاں یا پھر قربانیوں۔ اقوام، واحد ہوگا قوم۔ استادوں، واحد ہوگا استاد۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ نوجوان، بوڑھا۔ دوست کا ہوگا دشمن۔ آزاد کا ہوگا غلام۔ بھلائی کا ہوگا برائی۔ محبت کا ہوگا نفرت۔ اندرونی ہوگا بیرونی۔ اندرونی جو اندر ہو اور بیرونی جو باہر ہو۔ گرمی، سردی۔ تو اس طرح سے آپ ان کے متضاد لکھ سکتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ انقلاب کے لفظی معنی ہے بہت بڑی تبدیلی یا کسی چیز کا پوری طرح بدل جانا۔ انقلابی وہ شخص کہلاتا ہے جو انقلاب لانے میں زور و شور کے ساتھ شریک ہو۔ اسی لیے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی جدوجہد میں جو لوگ پوری طاقت کے ساتھ شریک تھے اور ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، انہیں انقلابی کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ان ویڈیوز کا لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔